اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم. کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج میں نے سورۃ القریش کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. میرے ساتھ پروفیسر محمد رفیق خان صاحب موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جو سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت جو انسانوں کو پیغام دیا ہے وہ بھی جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ کیسے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. کیسا جا رہا ہے رمضان آپ کا؟ الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمت ہی رحمت ہے. بے شک، بلا شبہ. تو سورۃ القریش کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جی میں نے ماشاءاللہ. اللہ کا بڑا شکر ہے، اس کا کرم احسان. تو سورت کا شان نزول کیا ہے، اس میں کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بظاہر تو چند آیات پر مشتمل ہے، لیکن قرآن پاک کا یہ خاصہ ہے کہ جس سورہ مبارکہ کی آپ تلاوت کریں، جس سورہ مبارکہ پر آپ غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورے دریا کو، سمندر کو ایک کوزے میں جو ہے وہ بند کر دیا. یہاں خاص طور سے اہل قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ لے الاف قریش، ہم نے قریش کو مانوس کر دیا، ہم نے قریش کو خوگر بنا دیا. اہل مکہ میں اہل قریش کو تمام قبیلوں پر فضیلت حاصل تھی اور خانہ کعبہ کی جو اس کی انتظام انسرام تھا وہ انہی کے پاس تھا. اور مدتوں سے یہ قبیلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی نگرانی، اس کی حفاظت، اور جو حجاج اکرام آیا کرتے تھے یا عمرہ کرنے کے لیے زائرین آتے تھے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کی رہائش کا بندوبست، ان کی دیکھ بھال، ان کی حفاظت، ان کی سیکیورٹی، تمام کی ذمہ داری جو ہے وہ اہل قریش پر تھی. تو جب آپ اللہ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ آپ کی ہر خواہش، ہر پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ نے ذرائع پیدا ہر ادا دیکھ رہا اللہ، پھر ادا دیکھ رہا ہے. تو قریش یعنی آغاز یہیں سے کیا کہ لیلاف قریش، ہم نے قریش کو خوگر بنا دیا. لیلاف مانوس کر دینا، ہم نے قریش کو مانوس کر دیا. کس چیز سے مانوس کر دیا؟ اسے آگے جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ پیاری بات کہی گئی کہ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی گویا کہ ہم نے ان کو جب وہ سفر کرتے تھے تو سفر کے دوران میں ہم نے انہیں سردی، ہم نے انہیں گرمی، اور جب وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے یا خانہ کعبہ کی جب نگرانی اور حفاظت اور لوگوں کے لیے انتظام کرتے تھے تو جو بھی موسم ہوتے تھے، چاہے سرد ہوں، گرم ہوں، ہر طرح کے موسم، وہ ان موسموں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو برداشت کرنے والا، ان کو مانوس کرنے والا، اور وہ موسموں سے کھیلنے لگ گئے تھے. پھر گویا کہ موسم ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، ہم آہنگ کر دیا تھا. یعنی ان کے لیے پھر سردی نہیں تھی، ان کے لیے گرمی نہیں رہی تھی، ان کے لیے موسم کوئی ان کے معاملات میں جو ہے وہ مخل نہیں ہوتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے جو معاملات تھے وہ اسی طرح ڈھال دیتے تھے جس طرح کا موسم ہوتا تھا. بالکل بے شک. تو اللہ رب العالمین، ظاہر ہے آپ اس کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ وہاں کے جو مکین ہیں، آپ جو لوگ وہاں عمرہ اور حج کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ آپ انتظام کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انتظام فرما رہا ہے کہ ان کو موسموں سے یعنی کوئی وہ نہیں کہ موسموں ان کے بیچ میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہوں یا
کوئی انہیں تکلیف ہو رہی ہو ان موسموں سے تو ان موسم میں اللہ ان کو ڈھال دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں یہ ساری چیزیں عطا فرما دی. دیکھیے اس کے اندر تجارت, جب تجارت ہوتی تھی تو اہل مکہ شام تک جاتے تھے, اہل مکہ مصر تک جاتے تھے, اہل مکہ ہند تک آتے تھے. صحیح ہے. اس زمانے میں جو ہے وہ ان کی تجارت جو ہے وہ یعنی چائنا تک پھیلی ہوئی تھی. اندازہ آپ لگائیے کہ ان کی تجارت چائنا تک پھیلی ہوئی تھی اور لوگ قافلے آیا کرتے تھے. اسی طرح سے جب تجارت جو ہے وہ انسان کا ذریعہ معاش میں سب سے بہترین ذریعہ فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو وہ صرف نوکری میں آپ کو ایک ماہانہ تنخواہ مل رہی ہے, لیکن اگر آپ بزنس کر رہے ہیں, لیکن آپ تجارت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی خاص برکتیں ڈال دیتے ہیں. بے شک. وہ بلا شبہ کہا جاتا ہے جی, جو میں نے بھی سنا ہے, آپ کے بھی نظر سے گزرا ہوگا کہ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے وسیع تر حصے رکھے. بالکل صحیح فرمایا. اور اس کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں کہ جس گھر کی تم حفاظت کر رہے ہو اس کے رب کی عبادت کرو. جس گھر کی تم حفاظت کر رہے ہو, جس کی نگرانی اور سیکیورٹی تمہارے ذمے ہے, تو اس گھر کی جو ہے اس گھر کے رب کی عبادت کرو. تم اس رب کی نام کی مالا جپو, اس رب کے نام کو تم پھیلاؤ. تو کانسیپٹ یہی ہے. کانسیپٹ اس کا یہی ہے کہ جب میں نے تمہیں جو ہے وہ ہر آسائش مہیا کر دی, یہاں تک کہ موسم بھی جو ہے وہ تمہارے کام میں, تمہاری تجارت میں کنٹرول میں دے دی ہیں تمہارے, تم نے کنٹرول کرنا ہے بس. تو پھر تمہارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ پھر تم اس خانہ کعبہ کے جو رب ہے اس کی جو ہے وہ عبادت کرو. تو اس طریقے سے گویا کہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ تجارت ہو, کام کاج ہو, اس میں اپنے رب کو بھولو نہیں. تجارت میں تم اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ اپنے رب کو بھول جاؤ, اپنے کاموں میں اتنے بدمست نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو یاد نہ کر سکو, کہ اللہ سے منہ موڑ لو. یعنی مولانا سید ابوالعلا مودودی نے بڑی پیاری بات کہی. کہتے ہیں کہ جب فجر کے لیے جو ہے وہ انسان مسجد میں جاتا ہے تو گویا کہ وہ رات بھر جو سوتا رہا ہے, رات بھر جو اسے اللہ نے آرام دیا ہے, سکون دیا ہے, اب وہ اٹھا ہے تو اس رات کے سکون کے بدلے, اس رات کے جو ہے وہ آرام کے بدلے کیا اپنے رب کا شکر گزار نہیں ہوگا؟ فجر میں بلا لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اپنے دن میں اپنے کاموں میں جو ہے وہ آپ بزی ہو جائیے, اپنا جو روزگار ہے, آپ کا جو فضل ہے اس کے اندر آپ جو ہے وہ بزی ہو جائیے, لیکن اتنے نہ ہو جائیے. اس میں کہا گیا کہ جب دن ڈھلنے لگتا ہے پورا دن کام کے بعد, تو ایسا تو نہیں کہ تم کام کے ہی ہو کر رہ گئے, ایسا تو نہیں کہ تم جو ہے وہ اپنے بزنس میں ہی اتنے مست ہو گئے کہ تمہیں فرصت نہیں ہے. ظہر میں کہتا ہے کہ آ کے مجھ سے جو عہد کیا ہے اس کو ایفائے عہد کرنے کے لیے, اس عہد کو نبھانے کے لیے آ جاؤ. صحیح ہے. اس کے بعد جو کام تمہارے رہ گئے ہیں انہیں نپٹا لو. پھر تم پر رات آ رہی ہے, بڑی بھاری رات ہے, تو رات کے آنے سے پہلے رات میں ساری برائیاں پھیلتی ہیں, رات میں جو ہے وہ سارے انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق جو ہے وہ آتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر رات سے پہلے اور پورے دن بھر تمہیں میں نے سانسیں عطا کی, محنت دی, یعنی تمہیں قوت عطا فرمائی, تمہیں ہمت عطا فرمائی, تمہیں استقامت عطا فرمائی, تم پورے دن اپنے بزی رہے. اب شام سے پہلے اس کا شکر ادا کرنے آ جاؤ, عصر میں بلا لو. پھر تجدید کرنے کے لیے کہ دیکھو مغرب کا وقت آ رہا ہے, بہت خطرناک رات ہے, ساری برائیوں کی جڑ ہے رات. مغرب میں اس ایفائے عہد کی تجدید کے لیے. اس کے بعد رات, دن بھر کا شکریہ, اور رات آنے کے لیے اس سے پناہ. عشاء میں بلا لیا جاتا ہے. عشاء کے بعد کہا گیا ہے کہ اب آپ سو جائیے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری جان اور ہمارے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. ظاہر ہے اس میں یہی فرمایا مقصد ہے کہ جب تم تجارت کر رہے ہو تو دیکھو میں نے تو تمہیں آسانیاں دے دی ہر طرح کی. جیسے آپ نے فرمایا کہ موسم جو ہے وہ تمہارے تابع کر دیے, اب تمہارا بھی یہ فرض ہے کہ تم میرے تابع ہو جاؤ, میں تمہارا
تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارا تم میرے ہو، میں تو تمہارا ہوں ہی، تم میرے ہو جاؤ۔ تم میرے ہو جاؤ۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی اسی حوالے سے، انہوں نے کہا کہ پوری زندگی میں انسان کو سمجھاتا رہا اور اللہ تعالیٰ کہتا رہا کہ بھائی تو جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جا، میں تجھے بخش دوں گا، سیدھے راستے پر آ جا پوری زندگی، لیکن انسان ہے کہ باقی رہتا ہے اور اللہ جو ہے وہ گویا کہ اسے پوری عمر جو ہے نصیحت فضیحت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد انسان جب مر جاتا ہے قبر میں، اس کے بعد پھر انسان کہتا ہے اب مجھے جو ہے وہ پرانی ساری باتیں یاد آ رہی، کاش میں عمل کر لیتا، اب اللہ کو راضی کر لو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اللہ راضی نہیں ہوتا، بندہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کیا ہے وہ اب اپنے نامہ عمل کے مطابق جو ہے وہ ہوگا۔ تو میں پوری زندگی تمہارے پیچھے لگا رہا، تم نے مجھے جو ہے وہ پوچھا ہی نہیں، میرے آگے سجدہ ہی نہیں کیا، میری جو ہے وہ اطاعت ہی نہیں کہی، میری جو ہے وہ اپنے حق بندگی ہی تم نے ادا نہیں کیا، اور اب جب تم اس دنیا سے چلے گئے ہو، اب تم دوبارہ کوئی موقع چاہو گے تو پھر کوئی موقع نہیں ہے، صحیح بات، پھر اللہ راضی نہیں ہوگا۔ ابھی اس دنیا میں اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سر کتنی محبت والے ہیں اللہ رب العالمین کہ آپ صرف جو ہے وہ 3 مرتبہ بہت دل سے خلوص کے ساتھ نیت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3 مرتبہ پڑھ لیجئے اور عہد کر لیجئے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے میں شرمندہ ہوں، صحیح بات، مجھے احساس ہو گیا ہے میں غلطی پر تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جب چھوڑ کے وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اچھا اگر تیرے آنسو بھی رات کو ٹپک جائیں جو ہے وہ میری یاد میں، تو میں جو ہے وہ تجھے بخش دیتا ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ تو وہ اتنے معاف کرنے والوں میں سے ہیں کہ گناہ گار ترین جو ہے وہ ان کے لیے بھی بخشش کے دروازے اللہ کھولتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین بخشش کے جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے اس ماہ رمضان میں جو لیلۃ القدر کی جو عطا ہے وہ بھی بخشش کا بہانہ ہے ہماری، وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت عظیم تحفہ ہے۔ تو ناظرین آج کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس میں آپ کی بات میں ایک لفظ اور ایک جملہ جوڑ لوں۔ جی، جب پاکستان بنا سر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سوائے جو ہے وہ کلٹیویٹڈ لینڈز کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ہمارے پاس صنعت تھی، نہ ہمارے پاس تجارت تھی۔ آج الحمدللہ جو ہے وہ صرف ہم پوری دنیا میں سر ہم اپنا اسلحہ جو ہے وہ فروغ کر رہے ہیں۔ کہاں ہمارے پاس بندوق نہیں ہوتی تھی، بندوق نہیں ہوتے تھے، بے شک آج آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی ایئر فورس دنیا کی مانی ہوئی ایئر فورس ہے، اور ان کے پاس اپنا آج ہم خود کفیل ہیں، ہم اپنے جہاز بنا کر بھیج رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک صرف جو ہے وہ شوگر میل تھی، آج ہمارے پاس 80 سے زیادہ شوگر میل ہے۔ میرے اپنے ضلع میں بھی 5 شوگر ملے ہیں۔ پھر سوچیے کہ کتنا اللہ نے نوازا ہے سر ہمیں، کتنی تجارت میں آج ہماری دنیا میں تجارت جو ہے وہ بلینز کے اندر ہے۔ تو ہماری تجارت آج ہمیں جو ہے وہ کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نہ عطا کی ہو، کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کو اللہ نے نہ دی ہو۔ ہر موسم ہمارے پاس، ہر فروٹ، ہر خوراک، ہر غذا ہمارے پاس، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ سر دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان کہ 60 سے 70% صرف جو ہے وہ ینگ بلڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، نوجوان ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے بڑا تو یہی ہے کہ انہی نوجوانوں کو، انہی اپنے سرمایہ کو ہم استعمال کریں تو ہم دنیا کی سپر پاور بن سکتے ہیں۔ ہم میں تمام گٹس ہیں، تمام صلاحیتیں ہیں، صرف ذرا سا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، صرف ذرا سی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ پش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قوم کو بہت ترقی کرے گی، اور یہی سورہ مبارکہ کا اگر انسان بار بار ورد کرتا رہے، پڑھتا رہے، تو اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں اللہ رب العالمین جو ہے بہت اسے برکت عطا فرماتے ہیں، اور اس کے کاروبار میں بہت ترقی عطا فرماتے ہیں، اور 10 گنا وہ کاروبار جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ فرمائیے۔ شکریہ۔ میں آج کی بات جو کرنا چاہتا ہوں ناظرین، کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان الکریم جاری ہے، تو اپنے اوس پڑوس میں ایسے لوگوں کا، ایسے افراد کا، ایسے گھرانوں کا خیال کیجئے جن کا روزہ جو ہے وہ مغرب کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تو
اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے، اس میں سے دوسروں کا حصہ رکھیے تاکہ آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ اپنی جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، جو تکلیف ہیں، وہ نہ بچے کیا، وہ آئے ہی نہ آپ کے پاس، اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دوسروں کا حصہ رکھیں گے۔ اور خاص طور پر اپنے محلے میں ضرور دیکھیے ایسے افراد، ایسے گھرانے عشاء روزہ مغرب کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔